وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم ضوابط الجرح والتعدیل کے 14ویں قاعدے اور 14ویں ضابطے میں تھے، اور اس کے جو 7 فروعات ہیں ان میں سے 3 فروعات کو ہم نے پڑھ لیا تھا. جو 14واں قاعدہ ہے قد يرد التوثیق والتضعیف من الائمة مقیدین فلا يحکم بواحد منهما على الراوی باطلاق، کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو ائمہ جرح تعدیل ہیں ان کی طرف سے کسی راوی کے اوپر جرح یا تعدیل کا حکم لگتا ہے یا وہ لوگ حکم لگاتے ہیں تو وہ حکم مطلق نہیں ہوتے ہیں یا مقید نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر ان کو مطلق طور پر لگایا گیا ہے تو مطلق طور پر لیں گے، اگر مقید طور پر لگایا گیا ہے تو مقید طور پر لیں گے. یہ نہیں کہ کسی حکم کو مقید کر کے لگایا ہے، خاص کر کے لگایا ہے تو آپ اس کو مطلق کر دیں، یا کسی حکم کو مطلق لگایا ہے آپ اس کو مقید کر دیں، بلکہ ائمہ جرح تعدیل کا کلام جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، جس پس منظر میں انہوں نے راوی کے اوپر حکم لگایا ہے، آپ اس کو اسی پس منظر میں جو جن چیز کا وہ تقاضا کر رہا ہے اسی چیز میں رکھیں گے. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس کے اندر جو چوتھا فروع ہے تضعیف ما حدث به الراوی الثقہ عن بعض شیوخہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے اس کے بہت سارے شیوخ ہوتے ہیں، ایک راوی ہوتا ہے اس کے بہت سارے شیوخ ہوتے ہیں، اور کچھ شیوخ کے یہاں وہ ثقہ ہوتا ہے، اپنے کچھ شیوخ کے حدیثوں کو وہ ضبط کیے ہوئے ہوتا ہے، تو ان کے ہاں وہ ثقہ ہوتا ہے یا ان سے روایت کرے گا تو وہ ثقہ کہلائے گا، اس پر ثقہ کا حکم نافذ کیا جائے گا. لیکن بعض شیوخ کے یہاں وہ ضعیف ہوتا ہے، یعنی اگر بعض شیوخ سے وہ روایت کرے تو اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا جاتا ہے. تو وہی کہا تضعیف ما حدث به الراوی الثقہ عن بعض شیوخہ، کہ ثقہ راوی کے اوپر کبھی کبھی ضعیف کا حکم لگایا جاتا ہے اس کے بعد شیوخ سے روایت کرنے پر، یعنی کہ اس لیے کہ اس نے ہو سکتا ہے جب اس شیخ سے حدیثیں سنی ہو تو اس حدیثوں کو ضبط نہ کر سکا ہو سکتا ہے جب اس کے پاس وہ کتاب نہ رہی ہو تو جب حدیث سنی وہ لکھ نہ سکا ہو کیونکہ اس کا ضبط صدق محفوظ نہ رہا ہو، ضبط کتاب رہا ہو، اور وہ ضبط کتاب اس وقت اس کی کتاب اس کے ساتھ نہ رہی ہو، اور وہ جب اپنے شیخ سے حدیث سنا ہو تو اس میں لکھ نہ سکا ہو، اس لیے اس کو اس شیخ کے ہاں اس کو ضعیف کہا جائے گا. تو اس کی شرح کہتے ہوئے کہتے ہیں وَذَلِكَ لِكَوْنِ الرَّاوِي ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ، کہ راوی کیا ہے بذات خود ثقہ ہے، لیکن فی حدیثہ عن بعض شیوخہ، لیکن وہ راوی اپنے بعض شیوخ سے حدیث روایت کرنے میں ضعف، اس کو ضعف لاحق ہو جاتا ہے، بخلاف حدیث عن بقیت الشیوخ، برخلاف بقیہ شیوخ کے، یعنی اس کے علاوہ کے جو شیوخ ہوتے ہیں ان سے روایت کرنے میں وہ ثقہ ہوتا ہے لیکن بعض شیوخ سے روایت کرنے میں ضعیف ہوتا ہے. مثال کے طور پر جریر بن حازم البصری، جریر بن حازم البصری ہیں، ان کی حدیثیں جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں، اور قتادہ کے علاوہ جتنی بھی شیوخ سے حدیث روایت کرتے ہیں ان کی حدیثیں کیا مانی جاتی ہیں؟ صحیح مانی جاتی ہیں، ان کو ثقہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اسی سلسلے کی دوسری کڑی جعفر بن برقان الجزری ہیں، جعفر بن برقان الجزری ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں یوخذ من حدیثی ما کان عن غیر الزہری، کہ امام زہری محمد بن عبد اللہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، جن کی وفات 124 ہجری کے اندر ہوئی ہے، جب یہ امام زہری سے جعفر بن برقان الجزری جب امام زہری سے روایت کرتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ ضعیف ہوں گے، کیونکہ انہوں نے زہری کی حدیثوں کو ضبط نہیں کیا اور اس کو ضبط نہیں کر سکے. لیکن زہری کے علاوہ کے روایت شیوخ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَنِ الزُّهْرِ، تو زہری کے علاوہ کے شیوخ سے ان کی حدیثیں کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، اور زہری کی جو حدیثیں ہوں گی اما عن الزہری فلا،
زہری کی جو حدیثیں روایت کریں گے، جو زہری جن میں ان کے شیوخ ہوں گے، وہ حدیثیں ان کی کیا ہوں گی؟ ضعیف ہوں گے، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو امید کی قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک راوی ہوتا ہے، بعض شیوخ سے جب روایت کرتا ہے تو وہ ضعیف ہوتا ہے، اور بعض شیوخ سے جب روایت کرتا ہے تو وہ ثقہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے راوی کے اوپر یہ حکم مقید ہے، تو آپ اس کو مطلقاً نہیں کر سکتے کہ راوی مطلقاً ضعیف ہے، بلکہ فلاں شیخ سے روایت کرنے میں ضعیف ہے، تو اسی وقت آپ اس کے اوپر ضعیف اور ضعف کا حکم لگائیں گے جب فلاں شیخ سے وہ روایت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ سے اگر دوسرے شیخ سے روایت کرتا ہے جس کے اوپر علماء نے کہا ہے ثقہ ہے، جیسا کہ ابھی دروات کے تعلق سے ہم نے پڑھا، تو ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ ثقہ کا حکم لگائیں گے، نہ اس کے اوپر مطلقاً ثقہ کا حکم لگائیں گے، نہ اس کے اوپر مطلقاً ضعیف کا حکم لگائیں گے، بلکہ جس شیخ سے وہ ضعیف ہے اس پر ضعیف کا حکم لگائیں گے، اس کے علاوہ جن شیوخ سے وہ ثقہ ہے اس کے اوپر ثقہ کا حکم لگایا جائے گا۔ اس کے بعد تضعیف روایت الراوی غیر المتقن اذا جمع في الاسناد عددا من شيوخه دون ما اذا افردهم، یہ اسی میں سے ایک فروع یہ بھی ہے مقید و مطلق میں سے کہ کوئی غیر متقن راوی ہو، مطلب کہ بہت زیادہ اس کا ضابطہ اور حافظہ کام نہ کر رہا ہو، یعنی ضبط کرنے والا بہتر سے ضبط کرنے والا نہ ہو، اور وہ ایک ہی سند کے اندر کئی شیوخ کو جمع کر دے رہا ہے، ایک ہی سند کے اندر کئی شیوخ کو جمع کر دے رہا ہے، یعنی ایک ہی حدیث کو کئی شیوخ سے اس نے لیا ہے۔ اب وہ تمیز نہیں کر پا رہا کہ فلاں شیخ کے الفاظ کون سے ہیں، فلاں شیخ کے الفاظ کون سے ہیں، فلاں شیخ کے الفاظ کون سے ہیں، اب وہ تمیز نہیں کر رہا، تو وہی کہا اذا جمع فی الاسناد عددا من شیوخہ، اپنے شیوخ میں سے ایک ہی سند کے اندر بہت سارے شیوخ کو جمع کر دے، دون ما اذا فرضهم، اس کے علاوہ کہ ان کو الگ الگ بیان کرے۔ تو اس طریقے سے ان کے الفاظ ہو سکتا ہے اس میں سے بعض شیوخ اس کے ضعیف رہے ہوں اور بعض ثقہ رہے ہوں، تو وہ سب کو ایک ساتھ جمع کر کے سب سے ایک ساتھ روایت کر رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے، ثقہ کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے کہ ضعیف کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے۔ الامر غیر واضح فماذا فلح نقبل لا فهناك هذا الراوي يضعف ويحكم عليه بالضعف، تو اس راوی کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا جائے گا اور اس راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو قاعدہ بناتے ہوئے مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں تضعیف روایت الراوی الغیر متقن، کہ جو غیر متقن غیر حافظ و ضابط راوی ہے وہ اپنے سند کے اندر بہت سارے شیوخ کو جمع کر دے، ان میں سے بعض شیوخ ثقہ ہوتے ہیں، بعض شیوخ ضعیف ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کس کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے، ثقہ کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے کہ ضعیف کے الفاظ کو ذکر کر رہا ہے، تو امر غیر واضح ہے، تو اس لیے ایسے راویوں کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا جائے گا۔ قال الحافظ ابو يعلى الخليلي ذاكرت يوما بعد الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمہ، ابو يعلى الخليلي کہتے ہیں کہ میں بعض حفاظ سے بیٹھ کر کے مذاکرہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ان سے کچھ سیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے سیکھ رہے تھے، یعنی مذاکرہ کرنا، یعنی کہ آپس میں دوسرے کو حدیثوں کو مراجعہ کرانا، یاد کرانا، ریوائز کروانا۔ فقلت، تو کہتے میں نے کہا، البخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ لم یخرج حدیث حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ کی حدیثوں کی تخریج صحیح بخاری کے اندر نہیں کی ہے، یعنی کہ حماد بن سلمہ جن کی وفات 167 ہجری کے اندر ہوئی، ان سے حدیثوں کو ذکر نہیں کیا اپنی بخاری کے اندر۔ پھر صحیح اپنے صحیح بخاری کے اندر وہ زاہد ثقۃ، جبکہ امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ثقہ ہیں، زاہد تھے، عابد تھے، ساری چیزیں ہیں۔ فقال لانہ، تو کہتے ہیں مجھ سے ان حفاظ کرام نے، ان حدیثوں کو ضبط کرنے والے علماء کرام نے مجھ سے کہا، لانہ جمع بین جماعت من اصحاب انس، کیونکہ وہ امام انس رحمہ اللہ کے بہت سارے شاگردوں کو ایک ساتھ حدیث روایت کرنے میں جمع کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ جمع کر دیتے ہیں۔ فیقول حدثنا، تو کہتے ہیں قتادہ و ثابت و عبدالعزیز بن صحیب وربما یخالف فی بعض ذلك، اور بعض مرتبہ تو کیا ہے اس میں مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ کی تعین کی کون ثقہ ضعیف سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیتے اپنے شیوخ میں،
تو اس میں الفاظ کی تعین نہیں ہو سکتی تھی کہ کس کے الفاظ کی کون سے، کس کے الفاظ ضعیف کے الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں، کس ثقہ کے الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں، تو بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ روایت کر دیے اسے، اب وہ الفاظ کوئی ضعیف کے الفاظ رہا ہو اور وہ الفاظ شاذ ہو، آپ اس پر حدیث کیسے ثقہ کا حکم لگا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے اگر کوئی راوی ایسا ہے جو بہت سارے شیوخ کو ایک ہی سند کے اندر جمع کر دے رہا ہے، کیا کر دے رہا ہے؟ ایک ہی سند کے اندر بہت سارے شیوخ کو جمع کر دے رہا ہے، اور وہ غیر متقن ہے، غیر ضابط و حافظ ہے، اور وہ الفاظ کی تمیز نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا جائے گا، اس راوی کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کی حدیث کو. کہتے فقلت علیس ابن وہب اتفقوا علیہ ویجمع بین اسانید، تو کہتے ہیں میں اعتراض کرتے ہوئے، ابو حافظ یعلا الخلیلی کہتے ہیں میں اعتراض کرتے ہوئے ان حفاظ پر کہا کہ ابن وہب بھی تو بہت سارے شیوخ کو سند کے اندر اکٹھا کر دیتے ہیں. فیقول، تو کہا یعنی کہتے ہیں حدثنا مالک وعمر بن الحارث ولیث بن سعد والاوزاعی باحادیث ویجمع بین جماعت وغیرہم، کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیتے ہیں. قالا، تو کہتے ہیں ان حفاظ کرام نے مجھ سے، یعنی حدیث محدثین کرام نے مجھ سے پھر سے کہا ابن وہب اتقن لما یرویہ واحفظ لہ، کہ ابن وہب جو ہیں وہ جو کچھ روایت کرتے ہیں اپنے شیوخ سے، اگرچہ ایک کی سند کے اندر بہت سارے شیوخ کو جمع کر دیتے ہیں، کیا ہے؟ وہ حماد بن سلمہ سے اتقن ہیں اور ان کے الفاظ کی تمیز کر سکتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. اس لیے اگر اس طریقے سے وہ کرے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو غیر متقن راوی ہو، غیر ضابط راوی ہو، اور بہت سارے شیوخ کو ایک سند کے اندر اکٹھا کر لے رہا ہو اور ان میں صحیح ضعیف سب کو اور الفاظ کی تمیز نہیں کر پا رہا ہو اور غیر ضابط ہو، تو اس وقت وہ راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. جس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حماد بن سلمہ وان کان ثقہ، اگرچہ ثقہ تھے لیکن حدیث کو لم یخرج حدیثہ فی صحیحہ او فی جامعہ، اپنے جامع صحیح کے اندر ان کی حدیث کو تخریج نہیں کیا ہے، ان کی حدیثوں کو ذکر نہیں کیا ہے. اس کے بعد اسی کڑی کی جو تیسری یعنی 3 2 5 چھٹا جو فروع ہے، توثیق حدیث راوی فی وقت دون وقت، توثیق حدیث راوی فی وقت دون وقت، کہ بعض راویوں کی حدیث کو بعض وقت میں صحیح کہا جاتا ہے اور بعض وقت میں ضعیف کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ یعنی کہ جب اگر بعض وقت مطلب کہ اگر راوی جس راوی کو اختلاط کا شکار ہو تو اس کے اختلاط سے پہلے کی جو حدیثیں ہوں گی وہ ثقہ ہوں گی، صحیح وہ ثقہ ہوگا، اس کی حدیثیں صحیح ہوں گی، اور اختلاط کے بعد کی جو حدیثیں ہوں گی وہ راوی ضعیف ہوگا، اس کی حدیثیں ضعیف ہوں گی، اس کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو وہی ہے توثیق حدیث راوی فی وقت دون وقت، بعض وقت کے میں حدیث کے راوی کی حدیث کو ثقہ کہنا اور بعض وقت میں ضعیف کہنا. کہتے ہیں وذالک لکون الراوی الثقہ قد خلط فی اواخر عمری، اور اس کی شرح، اس کا پس منظر یا اس کا منظر جو ہے کہ راوی کیا ہوتا ہے، وہ اپنے شباب میں، اپنی جوانی میں ثقہ ہوتا ہے، اس پر امر کی تخلیط اور حدیثوں کی تخلیط نہیں ہوتی ہے، جو کچھ یاد کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے. لیکن جب اس کی زندگی کا اواخر آتا ہے، آخری عمر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں والرواۃ مختلطون متفاوتون فی تخلیطہم، اور اسی طریقے سے روات جو ہوتے ہیں ان کے جو اختلاط کا شکار ہوتے ہیں اس میں ان کے